نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادت یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یہ ہے کہ جب تو عبادت کے لیے کھڑا ہو تو تیری کیفیت یہ ہو جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنی ہمت نہ ہو تو کم تر درجہ یہ ہے کہ یہ یقین کامل ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اس دنیا میں کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے طے کر دیا لا تدرکہ الابصار، انسانی نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ رؤیت باری جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات کے بارے آتی ہے کہ معراج کو رؤیت باری ہوئی یا نہ ہوئی، علماء کی دو آراء ہیں، لیکن جو اس حق میں ہے کہ رؤیت باری ہوئی وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ معراج اس زمین پر نہیں تھا، زمین پر رہتے ہوئے انسان کی مادی آنکھ کے لیے دیکھنا ممکن نہیں، قرآن نے منع کر دیا کہ اس میں طاقت نہیں ہے، قرآن نے بتا دیا۔ معراج زمین پر نہیں تھا، معراج تو آسمانوں سے بہت اوپر تھا اور وہاں کے احکام مختلف ہیں، زمین کے احکام لاگو نہیں ہوتے، لہذا معراج کو جو رؤیت باری ہوئی اس پر اس آیہ کریمہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آخرت کو جو دیدار باری ہوگا تو اس کے لیے نگاہ آخرت والی عطا کر دی جائے گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، میں نے تیرے حجابات ہٹا دیے اور آج تیری نگاہ کو فولاد کی طرح مضبوط کر دیا، تو وہاں نگاہ بدل دی جائے گی۔ اس دنیا میں مادی نگاہ دیکھ نہیں سکتی، لیکن چونکہ دیدار باری ممکن ہے خواہ آخرت میں صحیح، اس لیے اس کی کیفیات کا آنا ممکن ہے۔ جو عمل ممکن نہ ہو اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا، اس کی سوچ بھی ممکن نہیں ہوتی، اس کی کیفیت کا وارد ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ آدمی بغیر جہاز کے، بغیر سبب کے اسی طرح بازو ہلا کر نہیں اڑ سکتا۔ اب کوئی تصور کر کے دیکھے کہ میں اس طرح بازو مار کر اڑ رہا ہوں، وہ کبھی تصور نہیں کر سکے گا۔ جو کام ممکن نہیں ہوتا اس کا تصور ممکن نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اس کی کیفیت دل میں پیدا ہو جائے اور آدمی محسوس کرنے لگے کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ دیدار باری چونکہ ممکن ہے، یہاں نہ صحیح وہاں صحیح، تو اس کی کیفیت کا حصول ممکن ہے، جسے نماز کی، عبادت کی اور اللہ کے قرب کی بنیاد بتا رہے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں کو حضور حکم دے رہے ہیں ظاہر ہے انہیں تعمیل کی توفیق بھی ہوگی۔ ایک آدمی کو اس پر عمل کرنے کی استعداد نہیں ہے، اسے وہ حکم دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک آدمی کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، کوئی اسے کہتے ہے کہ تم دوڑ میں شریک ہو جاؤ، جس کی استعداد نہیں ہے اس کے پاس، اس کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے صحابہ کبار میں یہ استعداد تھی کہ وہ نماز کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو محسوس کر رہے ہوں کہ اللہ روبرو ہے۔ یہ استعداد وصف صحابیت نے پیدا کر دی، نگاہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دی، قرب نبوی نے پیدا کر دی، اور اس استعداد کے طفیل ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کا وجود کا ہر سیل ذاکر ہو گیا، کھال سے لے کر نیاخانہ دل تک
ہر قطرے خون ہڈی کا، ہر ذرہ گوشت کا، ہر ریشہ اللہ اللہ کرتا تھا، ہر رگو پہ، ہر پٹھا اللہ اللہ کرتا تھا۔ اس کثرت ذکر الہی نے حضور حق کی ایک کیفیت دلوں میں پیدا کر دی، اور قرآن حکیم نے سب سے زیادہ زور اسی کثرت ذکر پر دیا، ذکر قلبی پہ دیا، کثرت ذکر پر دیا، مسلسل ذکر پر دیا، ہر حال میں ذکر پر دیا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم